تمہیں بتلانا چاہتا ہوں، تمہیں میرا قرآن ملے گا تو مصطفیٰ کے قدموں کے صدقے ملے گا، تمہیں میرا عرفان ملے گا تو مصطفیٰ کے صدقے سے ملے گا، تمہیں میرا ایمان ملے گا مصطفیٰ کے صدقے سے ملے گا۔ ظالمو، جب میں قادر ہونے کے باوجود تمہیں ڈائریکٹ نہیں دے رہا، مصطفیٰ کے صدقے سے دے رہا ہوں، اگر تم میری بارگاہ تک پہنچنا چاہتے ہو سن لو، ڈائریکٹ آؤ گے مردود ہو جاؤ گے، مصطفیٰ کا دامن پکڑ کے آؤ گے محبوب ہو جاؤ گے۔ بھائی آپ کا تعاون ویسے جیسے انداز میں آپ ڈھیلے بیٹھے تھے، مجھے نہیں توقع تھی کہ آپ میرے ساتھ ہیں، آپ نے بہت محبت کا اظہار کیا۔ رب نے سارے نبیوں کو، ہر نبی کو شانیں دی، عزتیں دی، مقام دیا، رفتیں دی ہیں، لیکن خدا کی قسم رب ذل جلال نے تیرے میرے محبوب کو اپنی توحید کی نشانی بنا کر بھیج دیا۔ ہر نبی کو بھیجنے والا کون؟ سارے بولو۔ آدم کو بھیجنے والا کون؟ حضرت نوح کو بھیجنے والا کون؟ حضرت موسیٰ کو بھیجنے والا کون؟ ابراہیم کو بھیجنے والا کون؟ سب کو بھیجا، لیکن خدا کی قسم جو مقام اللہ نے تیرے میرے نبی کو دیا ہے وہ کسی اور کو نہیں دیا۔ ہر نبی آیا، بھیجا کس نے؟ لیکن فرمایا تو پنجاب میں بات کرے گا، دوسرا نبی سندھ میں بات کرے گا، تو ہندوستان میں بات کرے گا، دوسرا پیغمبر عالم میں بات کرے گا۔ ہر نبی کو علاقہ محدود دیا، زمانہ محدود دیا، جب تک زندہ رہے گا تیری رسالت چلتی رہے گی، چلا جائے گا تیری رسالت ختم ہو جائے گی، لیکن جب باری آئی نا تیرے میرے پیارے مصطفیٰ کی، جب باری آئی نا وضحا کے مکھڑے والے کی، تو رب کی بارگاہ سے آواز آتی ہے، محبوب میں نے تیرے لیے زمانے کی حدوں کو بھی توڑ دیا ہے، علاقے کی حدوں کو بھی توڑ دیا ہے۔ محبوب تجھے پہلوں کا بھی نبی بنا دیا ہے، تجھے بعد والوں کا بھی نبی بنا دیا ہے، تجھے فرش والوں کا بھی نبی بنا دیا ہے، تجھے عرش والوں کا بھی نبی بنا دیا ہے۔ اور میرے حبیب سن لے، ہم نے تجھے بے بس لاچار بنا کر نہیں، ساری کائنات کا مالک و مختار بنا کر بھیج دیا ہے۔ اس لیے تو پھر سنی تڑپ کے کہتا ہے نا کہ خدا فرمایا محبوبہ زمانے سارے، جس کا عقیدہ ہے کہ اللہ نے میرے نبی کو سارے زمانوں کا رسول بنا کر بھیجا ہے، اور یہ عقیدہ سنیوں کا گھڑا ہوا نہیں، یہ عقیدہ رب کے قرآن کی آیت کا ترجمہ ہے۔ الحمدللہ رب العالمین وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، میرے حبیب میں عالمین کا پروردگار ہوں، تجھے عالمین کا رسول بنا کر بھیج دیا ہے۔ خدا فرمایا محبوبہ زمانے سارے، بھائی بآواز بلند بولو، آخری منٹ ہے، آخری محبت کا ترانہ ہو جائے۔ خدا فرمایا محبوبہ زمانے سارے، اب کوئی زبان خاموش نہ رہے، پتہ نہیں میرا بھائی ہم میں سے کون ہے کہ میرے نبی کی بارگاہ میں قبول ہو جائے، پتہ نہیں کس کے دل کی صدا میرے نبی کو پسند آ جائے۔ خدا کی قسم اگر ایک کا جملہ بھی قبول ہو گیا ہم سب کی بخشش ہو جائے گی۔ خدا فرمایا محبوبہ زمانے سارے تیرے نے، آواز بلند بولو، خدا فرمایا محبوبہ زمانے سارے۔ اب بھی اگر کوئی خاموش ہے نا تو شاید میں سمجھتا ہوں، اور میں ایک بات کہوں اور بڑے پیار کی بات ہے، خدا کی قسم جب بھی مومن جو مومن ہے کو جب بھی شان مصطفیٰ سنتا ہے نا تو وہ مسکرا کے کہتا ہے سبحان اللہ۔ اب کوئی غیر مومن تو نہیں نا، سارے مومن ہونا الحمدللہ،
پیار سے کہہ دو سبحان اللہ۔ کیوں؟ ہماری دنیا میں بھی چلتا ہے، ایک بڑے مزے کی بات آگے ذہن میں عرض کر دوں کہ ہماری دنیا میں بھی چلتا ہے، جب بھی کوئی بندہ اچھا کمال دیکھتا ہے نا تو وہ رب کی تعریف کیا کرتا ہے۔ مثلا پرانی مائیں ماشاءاللہ بزرگ لوگ بیٹھے ہیں، آپ کی شادی ہوئی، گھوڑے چڑھے، سر پہ سیرا سجا، گھوڑی پہ بیٹا سوار ہوا نا، ماں کی نظر بیٹے کے مکھڑے پہ پڑی، ماں کا کلیجہ ٹھنڈا ہوا، کہتی ہے سبحان اللہ۔ پیار سے کہہ دو۔ تو نیک مائیں کرتی ہیں نا، بہن موجود ہو بھائی کا کمال دیکھتی ہے تو خدا کی قسم کلیجہ ٹھنڈا ہوتا ہے تو کہتی ہے سبحان اللہ۔ پھوپھیاں ہوں، خالائیں ہوں، بھانجے اور بھتیجے کو دولہا بنتے دیکھتی ہیں، وہ خدا سے ڈرنے والی تو خدا کی قسم مسکرا کے کہہ دیتی ہیں سبحان اللہ۔ اور ایک رات وہ بھی آئی، ایک رات وہ بھی آئی جب تیرا میرا نبی دولہا بن رہا تھا۔ اب نبی کے دولہا بننے پہ جیسے خوشی ہے، پیار سے کہہ دو۔ اب دولہا عام نہیں، 70,000 فرشتوں کی موجودگی میں بن رہا، سواری گھوڑی نہیں، سواری براق ہے، اور دولہا سیرا کوئی ماں بہن نہیں سجا رہی، سر پہ درودوں کا سیرا خدا سجا رہا ہے۔ براق پڑھنے کے لیے، براق کی لگامیں تھامنے کے لیے خدا کی قسم کوئی عام سوالہ نہیں، فرشتہ جبریل خدا کی قسم رکابوں کے تھلے ہاتھ رکھ کے کھڑا ہے، میرا نبی دولہا بن رہا ہے۔ میرے نبی کے دل میں شاید یہ خیال آیا ہوگا، ہائے کاش آج میری امی جان آمنہ میرے پاس ہوتی، میرے اس جمال کو دیکھ کر کہتی سبحان اللہ، کاش میرا پیارا ابو جان عبداللہ میرے پاس ہوتے، میرے جمال کو دیکھ کر کہتے سبحان اللہ، کاش میرے دادا جان میرے پاس ہوتے، لیکن کوئی پاس موجود نہیں، میرا نبی دولہا بن رہا ہے۔ خدا کی بارگاہ سے صدا آتی ہے محبوب، جب دنیا والے دولہا بنتے ہیں نا تو کسی کی ماں سبحان اللہ کہتی ہے، کسی کی بہن سبحان اللہ کہتی ہے، کسی کی پھوپھی سبحان اللہ کہتی ہے، کسی کا باپ سبحان اللہ کہتا ہے۔ محبوب دولہا ہم تجھے بنا رہے ہیں، آج انسان نہیں سبحان اللہ کہے گا، میں ساری کائنات کا خدا کہوں گا سبحان اللہ۔ اس لیے رسول اللہ کی شان سن کر جس کے کلیجے میں ٹھنڈ پڑ نہ پڑے، خدا کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کوئی زبان خاموش نہ رہے۔ خدا فرما یا محبوبہ زمانے تیرے نے، خدا فرما یا محبوبہ زمانے سارے، کوئی زبان خاموش نہ رہے۔ جس کے دل کے اندر نبی کا عشق موجود ہے وہ پیار کا ترانہ پڑے گا۔ خدا فرما یا محبوبہ زمانے سارے تیرے نے، عرش والے فرش والے دیوانے سارے، عرش والے فرش والے دیوانے سارے، اور میں خالق ساری دنیا دا، تو مالک ساری دنیا دا، میں خالق ساری دنیا دا، تو مالک ساری دنیا دا، کسے منگتے نو نہ موڑی خزانے سارے، کسے منگتے نو نہ موڑی
اس चीज को मेरे नबी के दरवाजे से खैरात मिली है। खुदा की कसम मैंने अर्ज किया था, हमें खुदा मिला है, दरवाजा मुस्तफा से मिला है, हमें कुरान मिला है, दरवाजा मुस्तफा से मिला है, हमें रब का इरफान मिला है, मुस्तफा के दरवाजे से मिला है, हमें ईमान मिला है, मुस्तफा के दरवाजे से मिला है। जिसको मेरे नबी के दर की खैरात मिली है वो बावाज़े बुलंद बोले, किसे मांगते नो नाम हड़ी खजाने सारे, ये किसे मांगते नो नाम हड़ी खजाने तेरे ने खुदा फरमा या महबूबा ज़माने सारे। आज बरादराने जीवाकार इन जालिमों ने कहा नबी को छोड़ दो, जो कुछ लेना है अल्लाह ही से लिया करो, नबी के दरबार को छोड़ दिया जाए, नबी किसी चीज का मालिक व मुख्तार नहीं है। आए हदीस मुबारक आपकी खिदमत में अर्ज करता चलो, तिरमिज़ी शरीफ की हदीस मुबारक है, मेरे करीम आका सारी कायनात के सुल्तान आका सहरी का वक्त है, तहज्जुद की नमाज के लिए उठते हैं, अल्लाह के नबी तहज्जुद के लिए उठे, हुजूर के गुलाम हज़रत रबिया पीछे पीछे आते हैं, मेरे नबी को आके वुज़ू करवाया, मेरे नबी का दिल खुश हुआ, फरमाया रबिया मांग, क्या मांगना चाहता है? रबिया सालिया रबिया, और रबिया मांग, क्या मांगना चाहता है? गोया मेरा नबी ऐलान कर रहा था, और रबिया तू मांगता जाएगा, मोहम्मद तुझे अता करता जाएगा। अब वक्त सहरी का है, तहज्जुद का टाइम है, मेरे नबी ये भी कह सकते थे ना, ऐ रबिया तहज्जुद का टाइम है, तो नफल पढ़, रब से मांग, अल्लाह सदा दे दे के कह रहा है, ओ गुनहगारो आ जाओ मेरी बारगाह के अंदर, मुझसे आकर माफी मांगो, मैं माफ करने को तैयार हूँ, रिज़्क मांगो, मैं रिज़्क देने को तैयार हूँ। लेकिन मेरे नबी ने ये नहीं कहा, फरमाया सालिया रबिया, और रबिया मुझसे मांग, क्या मांगना चाहता है? जो मर्जी है मांग ले। अब रबिया क्या कहते हैं? अर्ज की सोनिया, आज का वहाबी नहीं, नबी का सियाबी है, ये नहीं कहा या रसूल अल्लाह मांगना तो अल्लाह से चाहिए, आप कह रहे हैं मुझसे मांग। हज़रत रबिया सियाबी है, अर्ज करते हैं अस्अलु का, ऐ मेरे सोने नबी मैं तुझसे सवाल कर रहा हूँ। फरमाया क्या मांगना चाहता है? अर्ज की मुराफ़क़त का फिल जन्ना, ऐ मेरे सोने नबी मैं दुनिया मांगता हूँ, ना बादशाही मांगता हूँ, ना दौलत का सवाल करता हूँ। आका बस एक ही सवाल है कि जन्नत के अंदर मुझे आपके कदमों में जगह मिल जाए। अब जब रबिया ये सवाल कर रहे हैं, उधर रबिया सवाल कर रहा है, उधर से सदा आ रही है, किसे मांगते नो नाम हरी खजाने सारे, ने किसे मांगते नो नाम हरी खजाने सारे। आवाज़ें बुलंद बोलो, प्यार का तराना बोलो, किसे मांगते हैं नो नाम हरी खजाने सारे। मैं खालिक सारी दुनिया दा, तू मालिक सारी दुनिया दा, किसे मांगते हैं नो नाम हरी खजाने सारे। मिलकर बोलो, प्यार के साथ बोलो, किसे मांगते हैं नो नाम हरी खजाने। अज़ा होवे नमाज होवे दुरूद होवे सलाम होवे, जो गूंजने हर तरफ सजना तराने सारे, जो गूंजने हर तरफ सजना तराने सारे। खुदा फरमा या महबूबा ज़माने सारे।
आबाब اللہ نے میرے نبی کو اپنی توحید کی سب سے بڑی دلیل بنا کر بھیجا ہے. جسے مصطفیٰ کا درم مل گیا خدا کی قسم اسے خدا کی بارگاہ کی قرب نصیب ہو گیا. آؤ مصطفیٰ کے غلام بن جاؤ. اللہ کی عزت کی قسم یہ دنیا مٹ جائے گی تمہارا نام پھر بھی زندہ رہے گا. پیار سے کہہ دو سبحان اللہ. حضور داتا علی اجویری کا نام سنا؟ حضور داتا علی اجویری کا نام سنا ہے؟ جنہوں نے سنا ذرا ہاتھ کھڑا کریں. یہ آج کے دور کے ولی نہیں، غالباً 969واں عرس گزرا دی، 1000 سال کے قریب کا. غوث اعظم کا نعرہ لگاتے ہو؟ نعرہ غوثیہ، نعرہ غوثیہ، نعرہ غوثیہ لگتا ہے. ہماری محفلوں کی زینت بنتا. بابا فرید گنج شکر کو جانتے ہو؟ خدا کی قسم آج بھی داتا کی نگری جاؤ، جب ہر طرف کتے بھونک رہے ہوتے ہیں داتا کی نگری چلے جاؤ خدا کی قسم داتا داتا ہو رہی ہوتی. جب سکوت کا عالم ہوتا ہے بابا فرید کی نگری چلے جاؤ بابا بابا کے نعرے بج رہے ہوتے ہیں. پیر سیال بولو لجپال لجپال. پیر سیال کا نعرہ آج بھی لگتا ہے. تاجدار گولہ کا نام، میر علی شاہ کا نام آج بھی زبانوں پہ آتا ہے. نگاہیں عدم سے جھک جاتی ہیں. یا اللہ تو نے تو بڑے بڑے بادشاہوں کے نام مٹا دیے ہیں. آج ان کی قبروں پہ کتے پیشاب کر رہے ہیں. کوئی آنے والا نہیں، کوئی جانے والا نہیں، لیکن تیرے ان بندوں کے نام آج بھی زندہ ہیں. وجہ کیا ہے؟ جواب آتا ہے لوگوں انہوں نے اپنے گلے میں غلامی رسول کا پٹا ڈال لیا، میں نے ان کا نام زندہ کر دیا. مٹو والا کی مسجد میں بیٹھنے والوں آؤ اپنے شب و روز کو عشق مصطفیٰ سے آباد کرو، حضور کی محبت سے آباد کرو، نبی کے ترانے گانے والے بنو. خدا کی قسم اللہ دونوں جہانوں کے اندر تمہارے نام کو بلند کر دے گا. آپ احباب نے ماشاءاللہ بڑی محبت کے ساتھ سماعت کیا. اللہ ہم سب کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اور آپ احباب کو پتہ ہوگا کہ آج کی خصوصی خطاب استاد العلماء والفضلاء خطیب اہل سنت حضرت قبلہ استاد المکرم حضرت علامہ مولانا پیر محمد انور قریشی صاحب کا تھا. اور بلا شبہ اس دھرتی پر ان جیسا خطیب کوئی نہیں. ہم نے تو ان کے در کے چند ٹکڑے کھائے ہیں. انہوں نے آنا تھا. استادوں کی والدہ محترمہ کا چند دن پہلے انتقال ہو گیا ہے. اب سارے دعا بھی فرمائیں کہ اللہ کریم ان کی بخشش و مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو اپنی بارگاہ میں بلند فرمائے. استادوں نے حکم دیا آپ احباب کی خدمت میں حاضر ہو گیا. اللہ کریم ہم سب کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمارے دلوں کو عشق مصطفیٰ سے آباد فرمائے. ہمیں ساری زندگی غلامی رسول میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ ہمیں ان بدبختوں سے بد عقیدہ لوگوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ. ہم یہاں سے پکارے وہ مدینے سنے، ان کی اعلیٰ سمایت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ گلشن وادت کے پھول اور یہ سلام آج زنا ہو قبول. اے خدا کے لاڈلے پیارے رسول اور دعا
ہم گناہگاروں کی ہو قبول.